السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی آپ حضرات کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی استاد جی، الحمدللہ۔ استاد جی آپ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ السلام علیکم استاد جی، کیا حال ہے؟ آپ کی خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی الحمدللہ۔ اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 265، سنن الحج، حج کی سنتیں۔ کہتے ہیں جی فی الحج سنن کثیرۃ، حج میں بہت زیادہ سنتیں ہیں، منہا، ان میں سے چند سنتیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، الغسل او الوضوء عند الاحرام، احرام باندھتے وقت غسل کرنا یا کم از کم وضو کرنا، یہ سنت ہے۔ اگر غسل کی ترتیب بن سکتی ہے آسانی کے ساتھ پھر غسل کرنا، اور اگر غسل کرنے میں کوئی دشواری ہے تو ایسی صورت میں وضو کرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 2، لبس ازار و رداء جدیدین، چادر اور تہبند پہننا، جدیدین نئے، جو احرام کے کپڑے ہوں، سنت یہ ہے کہ وہ نئے ہوں، او غسیلین ابیضین، اگر نئے نہیں ہیں تو غسیلین دھلے ہوئے ہوں، ابیضین اور سفید رنگ میں ہوں۔ تو اگر وسعت ہے تو احرام کے کپڑے جو ہے چادریں نئی ہوں، سفید رنگ میں ہوں۔ اگر اتنی وسعت نہیں ہے تو پرانی چادریں بھی احرام کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن دھلی ہوئی ہوں، یہ اس میں سنت ہے۔ نمبر 3، ان یصلی رکعتین بعد نیت الاحرام، احرام کی نیت کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور اس کے بعد وہ دعا پڑھے، اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں، قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ اگر عربی میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، عربی میں نہیں آتی تو یہ دعا اردو میں پڑھ لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تلبیہ پڑھ لے، لبیک اللہم لبیک، تو اس کا احرام جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ 2 رکعت نفل پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 4، ان یکسر من التلبیتی، کثرت کے ساتھ آدمی جو ہے وہ تلبیہ پڑھتا رہے، جب احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کے بعد کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھے۔ نمبر 5، طواف القدوم لغیر اہل مکہ، طواف قدوم کرنا مکہ کے باشندوں کے علاوہ، جو لوگ مکہ مکرمہ کے باہر سے آنے والے لوگ ہیں، جن کو ہم آفاقی بولتے ہیں، جو مکہ کے باہر رہنے والے ہیں یا وہاں سے حج کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے طواف قدوم کرنا، قدوم کہتے ہیں آنے کو، جیسے ہی وہ مکہ مکرمہ پہنچیں تو ایک طواف کرنا سنت ہے۔ تو طواف قدوم جو مکہ مکرمہ کے باہر کے لوگ ہیں، باہر سے آئے ہیں، جو مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے طواف قدوم سنت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی وہاں پر ہے۔ نمبر 6، ان یکسر من الطواف مدت اقامتہ فی مکہ، کثرت کے ساتھ طواف کرے مکہ مکرمہ میں جب تک وہ ٹھہرا رہے، جتنے دن اس نے مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا ہے وہ کثرت کے ساتھ نفلی طواف کرتا رہے۔ جو حج کے ارکان میں سے ہیں، طواف قدوم، جب آدمی مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو پہنچتے ہی طواف کرتا ہے، اسے بولتے ہیں طواف قدوم، یہ سنت ہے۔ پھر 10 تاریخ کو ہوتا ہے طواف زیارت، وہ فرض ہے، رکن ہے، اور پھر جب آدمی وہاں سے واپس آتا ہے مکہ مکرمہ سے تو اسے کہتے ہیں الوداعی طواف یا طواف صدر، وہ بھی واجب ہے۔ ان 3 طوافوں کے علاوہ آدمی کو جب بھی موقع ملے وہ طواف کر لے، یہ بھی سنت ہے، کثرت کے ساتھ طواف کرتا رہے۔ نمبر 7، الاستباع، استباع کرنا،
وَهُوَ أَن يَجْعَلَ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الطَّوَافِ، اور استباء کا مطلب یہ ہے کہ آدمی طواف شروع کرنے سے پہلے طرف ردائه، اپنی چادر کا ایک کونا، ایک تو تہبند ہے اس نے باندھی ہوئی ہے، جو اوپر والی چادر ہے اس کا ایک کونا تحت ابطہ الیمنی، دائیں بغل کے نیچے سے نکالے، ویلقی طرفہ الآخر، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ڈال دے علی عاتقہ الایسر، اپنے بائیں کندھے پر۔ تو احرام جب آدمی باندھتا ہے تو طواف شروع کرنے سے پہلے افضل طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنا دایاں ہاتھ جو ہے یا دایاں کندھا جو ہے اسے چادر سے باہر نکال لے، اور چادر جو ہے وہ دائیں بازو کے نیچے سے وہ بائیں بازو کے اوپر ڈال لے، بائیں کندھے کے اوپر ڈال لے، جس کی وجہ سے دایاں کندھا جو ہے وہ بالکل ننگا ہو جائے، اس کے اوپر چادر نہ ہو۔ اسے بولتے ہیں اجتباء کرنا۔ تو طواف کے وقت اجتباء کرنا سنت ہے۔ نمبر 8، الرمل فی الطواف، طواف میں رمل کرنا۔ رمل کیا کیا مطلب ہے؟ وَهُوَ أَن يَمْشِيَ، کہ آدمی چلے، مع تقارب الخطا، نزدیک نزدیک قدم رکھے، وَهَزَّ الْكَتِفَيْنِ، اور اپنے کندھوں کو ہلا ہلا کر چلے، فی الاشواط الثلاثۃ الاول، پہلے 3 چکروں میں۔ جب آدمی جو ہے وہ طواف کرنے لگے تو ایک تو اس نے اجتباء کرنا ہے، چادر جو ہے وہ دائیں کندھے کے نیچے سے گزارنی ہے۔ دوسرا جو طواف کے ابتدائی 3 چکر ہوں گے، ان 3 چکروں میں آدمی نے رمل کرنا ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اکڑ اکڑ کر چلے، اپنے کندھے اچکا اچکا کر، جس طرح لڑائی کے وقت یا تکبر میں آدمی کرتا ہے، ٹھیک ہے، لڑائی کے وقت کرتا ہے، تو اس طرح آدمی جو ہے وہ اکڑ اکڑ کر چلے، تو یہ بھی سنت ہے۔ تو اس کے سنت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کا جو بخار تھا بڑا مشہور تھا، اور اس کے بعد جو ہے صحابہ کافی بیمار بھی ہوئے تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ مکرمہ سے۔ تو مشرک جب عمرہ کرنے کے لیے گئے نا، مشرکین کہنے لگے یہ تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں، یثرب کے بخار نے ان کی طاقت کو ختم کر دیا ہے، مدینہ کے بخار نے ان کی طاقت کو ختم کر دیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ تم پہلے 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کر چلو، کہ ہم ابھی کمزور نہیں ہیں، ہمارے اندر طاقت ابھی موجود ہے۔ تو اس لیے یہ رمل کرنا ابتدائی 3 چکروں میں یہ سنت ہے، ابھی تک سنت ہے۔ نمبر 9، الحرولۃ فی السعی، ہرولہ بولتے ہیں ہلکا ہلکا دوڑنا، تیز چلنا، دوڑنے کے قریب قریب آدمی ہو جائے، اتنا تیز چلنا کہ آدمی دوڑنے کے قریب قریب ہو جائے، اس کو بولتے ہیں ہر والا۔ تو جب صفا مروہ کی سعی کرے تو صفا مروہ کی سعی میں وہ دوڑنے کے قریب قریب چلے۔ وَهُوَ أَن يُسْرِعَ فِي الْمَشْيِ، ہر والا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یسرع فی المشی، تیز تیز چلے، فوق الرمل، رمل سے کچھ زیادہ، رمل میں آدمی کندھے اچکاتا ہے، اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، اس سے تھوڑا تیز چلنا ہے۔ اور یہ ہر والا کب کرنا ہے، سعی کب کرنی ہے، یہ جو دوڑنے کے قریب قریب ہے یہ کب کرنا ہے؟ بین المیلین الاخضرین، میلین اخضرین کے درمیان، وہاں پر 2 ستون ہیں، وہاں پر جو ہے سبز لائٹیں لگی ہوتی ہیں، تو سبز لائٹیں جہاں پر لگی ہوئی ہیں، جو سبز لائٹوں والا علاقہ ہے، جب سعی کے دوران اس جگہ سے آدمی گزرے تو اس وقت آدمی نے یہ ہر والا کرنا ہے، یعنی تیز تیز چلنا ہے کہ آدمی دوڑنے کے قریب ہو جائے۔ فی کل شوط من الاشواط السبع، اور یہ 7 چکروں میں کرنا ہے، صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے وہاں پر اس نے جب سبز لائٹیں آ جائیں تو وہاں پر اس نے تھوڑا ہلکا ہلکا دوڑنا ہے، واپسی پر جب صفا کی طرف آئے پھر ہلکا ہلکا دوڑنا ہے جہاں پر سبز لائٹیں ہیں۔ تو یہ سنت ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ والسلام جو ہے وہ چھوٹے بچے تھے تو پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہاں پر دوڑ لگائی تھی، تو اس وقت سے یہ عمل سنت چلا آ رہا ہے۔ نمبر 10، استلام الحجر،
حجر الاسود، حجر اسود کا استلام کرنا، استلام مطلب سلام کا اشارہ کرنا، آدمی جو ہے حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائے اور اس کے بعد اگر ممکن ہے تو پھر اس کا بوسہ لے، وَتَقْبِيلُهُ عِنْدَ نِهَایَةِ كُلِّ شَوْطٍ، ہر چکر کے آخر میں حجر اسود کا بوسہ لے، ٹھیک ہے۔ اگر بوسہ لینا ممکن نہیں ہے رش کی وجہ سے تو اس صورت میں استلام کرے۔ استلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے دونوں ہاتھ ملا کر حجر اسود کی طرف کرے، پھر ان دونوں ہاتھوں کو چوم لے، تو یہ استلام کا طریقہ ہے۔ تو افضل تو یہ ہے کہ آدمی کو اگر موقع ملتا ہے تو وہ بوسہ لے لے حجر اسود کا، لیکن چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے بوسہ لینا ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر استلام کرتے ہیں۔ استلام یعنی دور سے ہی حجر اسود کو گویا کہ سلام کریں، دونوں ہاتھوں سے ہاتھوں کو جوڑ کر حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا اپنی ہتھیلیوں سے، انگلیوں سے، اور پھر اپنی انگلیوں کو اور ہتھیلیوں کو چوم لینا، اسے استلام بولتے ہیں۔ تو یہ کرنا بھی سنت ہے۔ جب طواف کے 7 چکر ہیں، جیسے ہی ایک چکر ختم ہوا استلام کرنا ہے، دوسرا چکر ختم ہوا پھر استلام کرنا ہے، تیسرا چکر ختم ہوا پھر استلام کرنا ہے، تو ہر چکر کے آخر میں یہ استلام کرنا ہے۔ نمبر 11، المبیت بمنن فی ایام النحر، مبیت کہتے ہیں رات گزارنا مینا کے اندر ایام نحر میں، جو قربانی کے دن ہے، جب آدمی کا حج پورا ہو جاتا ہے تو حج پورا ہونے کے بعد کی جو 3 راتیں ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، جو قربانی کے 3 دن ہیں، یہ 3 دن آدمی مینا کے اندر ہی گزارے۔ اگرچہ اجازت ہے وہ مکہ مکرمہ میں آ سکتا ہے، اپنے ہوٹل میں آ سکتا ہے، آنے کی اجازت ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ آدمی 3 دن قربانی والے وہ مینا کے اندر ہی گزارے۔ نمبر 12، ہدی المفرد بالحج، ہدیو، ہدی بولتے ہیں جی قربانی کا جانور ذبح کرنا، مفرد بالحج جو حج صرف حج کر رہا ہے، جو آدمی حج کر رہا ہے تو حج افراد اسے بولتے ہیں، اکیلا حج کر رہا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ قربانی بھی ذبح کرے گا، جانور بھی ذبح کرے گا۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی، استاد جی ایک بات پوچھنی تھی، مزدلفہ میں جو رات گزارتے ہیں وہ کیا واجب میں آتی ہے، فرض میں، یا سنت میں تو ذکر نہیں ہوا؟ جی مزدلفہ میں رات نہیں گزارتے، رات گزارتے ہیں میدان عرفات میں، 9 تاریخ کی جو رات ہوتی ہے، 10 تاریخ جی کی فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے وقوف مزدلفہ کیا جاتا ہے، یہ واجب ہے، وقوف مزدلفہ واجب ہے، واجبات میں گزرا ہے اوپر۔ ہاں، وہ رات راستے میں گزر جاتی ہے استاد جی، عرفات سے مزدلفہ تک رات پوری۔ جی رات گزارنا ضروری نہیں ہے، بس وقوف کا وقت ہے فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پہلے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے استاد جی، جزاک اللہ۔ اچھا جی، اب اگلا باب ہے ہمارا محظورات الحج، حج کے ممنوعات، حج کے دوران کون کون سے کام نہیں کرنے۔ جب آدمی نے احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کے بعد آدمی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو نیچے بیان کی ہیں۔ الامور الآتیۃ لا تجوز للمحرم، آنے والی چیزیں یا آنے والے کام جائز نہیں ہیں احرام باندھنے والے شخص کے لیے، جس نے احرام باندھ لیا اب وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ یلزمہ اجتنابها، اس پر لازم ہے کہ وہ ان سے اجتناب کرے، بچے، لئلا یکون الحج ناقصا، تاکہ حج میں کوئی نقصان نہ ہو، او فاسدا، یا حج فاسد ہی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں حج کی قضا لازم ہو جائے گی اگلے سال، کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں حج تو ادا ہو جائے گا لیکن حج ناقص ہوگا، کیونکہ اس نے جو پابندیاں تھیں ان پابندیوں کا خیال نہیں رکھا۔ نمبر 1، الجماع و دواعیہ، حج کا جب احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کے بعد آدمی نہ تو جماع کر سکتا ہے
اور جو جماع کے دواعی ہیں، دواعی سے مراد بوسہ لینا، شہوت کے ساتھ بیوی کو چھونا، ٹھیک ہے، گلے ملنا، اس طرح کے کام جن کی وجہ سے آدمی جماع کی طرف بڑھتا ہے، تو ایسے کاموں سے آدمی کو بچنا ہے، یہ حرام ہے احرام باندھ لینے کے بعد۔ اگر کسی نے جماع کر لیا تو اس کی وجہ سے حج اس کا فاسد ہو جائے گا، اگلے سال اس پر قضا لازم ہوگی۔ نمبر 2، ارتکاب فعل محرم، کسی بھی حرام کام کا ارتکاب کرنا، ٹھیک ہے، جو حرام کام عام مسلمان کے لیے ہیں، تو احرام باندھنے کے بعد ان حرام کاموں سے بھی اجتناب کرنا۔ مثال کے طور پر گانا سننا حرام ہے، تو احرام باندھنے کے بعد اس سے خصوصی طور پر پرہیز کیا جائے، کیونکہ اب اس میں حج کا فریضہ ادا کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے حج کا فریضہ ناقص ہو جائے گا اگر حج کے دوران حرام کاموں سے یہ نہ بچا۔ تو احرام باندھ لینے کے بعد جو حرام کام ہے، گناہ کے کام ہیں، ان سے آدمی اپنے آپ کو حتی الامکان بچائے۔ نمبر 3، المشاتمت، گالی گلوچ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اب المخاصمت، لڑائی کرنا بھی حرام ہے۔ جب آدمی نے احرام باندھ لیا تو اس کے بعد گالی گلوچ کرنا یا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی حج ناقص ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، استعمال الطیب، خوشبو کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے احرام باندھ لینے کے بعد۔ نمبر 5، قلم الظفر، ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے احرام باندھ لینے کے بعد۔ کسی نے خوشبو استعمال کر لی، ناخن کاٹ لیے، تو اس کے اوپر جرمانہ لازم آتا ہے، تو جرمانے کی تفصیل آگے بیان کریں گے۔ نمبر 6، لبس الثیاب المخیطۃ، سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے، للرجل، مرد کے لیے، کالقمیص والسروال، جیسے قمیض ہوگی، شروال ہوگی، والجبہ، جبہ ہو گیا، والخف، موزے ہو گئے۔ تو جو چیز سل چکی ہے، تو سلی ہوئی چیز جو انسان کے اعضاء کے موافق سلی ہوئی ہو، تو ایسی چیز پہننا یہ جائز نہیں ہے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے احرام باندھ لینے کے بعد۔ احرام باندھنے کے بعد بس احرام کی 2 چادروں کے اندر ہی گزارا کرنا ہے جب تک حج ادا نہیں کر لیتا۔ نمبر 7، تغطیۃ الرأس او الوجہ، سر کو ڈھانپنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یا چہرے کو ڈھانپنا یہ بھی جائز نہیں ہے، بِأَيِّ ساتر معتاد، کسی بھی ڈھانپنے والی چیز سے، جس سے عام طور پر لوگ ڈھانپتے ہیں اپنے سر کو، ٹوپی ہو گئی ہے، رومال ہو گیا ہے، کیپ ہو گئی ہے، تو جن چیزوں سے لوگ اپنے سروں کو ڈھانپتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے اپنا سر ڈھانپنا جائز نہیں ہے۔ احرام باندھ لینے کے بعد سر کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، نہ ٹوپی رکھ سکتے ہیں، نہ رومال رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 8، ستر المرأة وجہها و یدیہا، عورت کا چھپا لینا اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے چہرے کا نقاب نہیں کر سکتی۔ نقاب نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب عورت جو ہے وہ اپنا چہرہ کھلا رکھے، بلکہ اس کے لیے اس میں کہا فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ایسی صورت اختیار کر لے کہ اس کے چہرے کے سامنے پردہ آ جائے، لیکن وہ پردہ جو ہے وہ اس کے چہرے کے ساتھ ٹچ نہ ہو، اس کے چہرے کے ساتھ مس نہ ہو۔ مثال کے طور پر جو کیپ ہوتی ہے جس کے آگے گتا لگا ہوتا ہے، وہ کیپ پہن لے اور اس کے اوپر سے آگے وہ اس کے اوپر کپڑا ڈال دے، تاکہ چہرہ بھی چھپ جائے اور یہ کپڑا بھی چہرے کے اوپر نہ لگے۔ تو اپنے چہرے کے اوپر احرام باندھ لینے کے بعد عورت نے جب احرام کی نیت کر لی، عورت کا احرام تو اسی کے کپڑے ہیں، کپڑوں میں ہی احرام باندھتی ہے، تو جب عورت احرام کی نیت کر لے تو اس کے بعد اپنے چہرے کے اوپر کوئی کپڑا نہیں لگا سکتی۔ اگر اس نے پردہ کرنا ہے تو اس کی یہی صورت اختیار کی جائے کہ وہ ٹوپی وغیرہ رکھے گتے والی، اور اس کے اوپر سے آگے وہ کپڑا لٹکا دے تاکہ چہرے کا پردہ بھی ہو جائے۔ نمبر 9، ازالت شعر الرأس، سر کے بال
کاٹنا جائز نہیں ہے، ابھی لحیتی داڑھی کے بال کاٹنا توڑنا جائز نہیں ہے، ابھی الابتی اسی طرح بغل کے جو بال ہیں ان کو نہ کاٹ سکتے ہیں نہ کھینچ سکتے ہیں، ابھی العانتی یا زیر ناف جو بال ہیں ان کو بھی نہیں کاٹ سکتے، تو احرام باندھنے کے بعد یہ کام نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو جرمانہ آئے گا۔ نمبر 10، دہن الشعری او البدنی، بالوں کو تیل لگانا یا جسم کو تیل لگانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کے اوپر بھی جرمانہ ہے۔ نمبر 11، قطع شجر الحرم، حرم کے درخت کاٹنا یہ جائز نہیں ہے، او قلع حشیش الحرم، یا حرم میں جو گھاس ہے، حدود حرم میں جو گھاس لگی ہوئی ہے اس گھاس کو اکھاڑنا بھی جائز نہیں ہے، تو نہ گھاس اکھاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی درخت وغیرہ اس کو کاٹ سکتے ہیں احرام باندھ لینے کے بعد۔ تو جب آدمی میدان عرفات میں جائے، مینا میں جائے، مزدلفہ میں جائے، تو وہاں پر آدمی کو اس سے بچنا چاہیے کہ اگر کہیں پر گھاس وغیرہ ہے یا کوئی جڑی بوٹی وغیرہ ہے تو اس کو اکھاڑنے سے احتراز کرے، اجتناب کرے۔ نمبر 12، قتل صید البر الوحشی، خشکی کے شکار کو قتل کرنا، الوحشی جو کہ وحشی ہو، وحشی کا مطلب انسانوں سے مانوس نہ ہو، ایسے جانور کا شکار کرنا جو انسانوں سے مانوس نہ ہو یہ بھی جائز نہیں ہے، سواء کان معقولا او غیر معقول، برابر ہے کہ وہ جانور اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہیں کھایا جاتا۔ اب ہرن ہے، ہرن خشکی کا جانور ہے اور انسانوں سے مانوس نہیں ہوتا، لہذا ہرن کا شکار نہیں کر سکتے، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ شیر ہے، شیر بھی خشکی کا شکار ہے، انسانوں سے مانوس نہیں ہوتا لیکن اس کا گوشت بھی نہیں کھایا جاتا، تو نہ شیر کا شکار کر سکتے ہیں نہ ہرن کا شکار کر سکتے ہیں، تو جو خشکی کے جانور ہیں ان کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر شیر جو ہے وہ انسانوں کو نقصان پہنچا رہا ہو، ٹھیک ہے، یا بھیڑیا کوئی آ گیا ہے انسانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا انسان کو خطرہ ہے کہ اگر میں نے اس کا شکار نہ کیا تو یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، مجھے مار ڈالے گا، تو ایسی صورت میں پھر ان کا جو نقصان دہ جانور ہیں ان کا شکار کرنا جائز ہو جائے گا، جبکہ اندیشہ ہو کہ اگر میں نے ان کو نہ مارا تو یہ میرے اوپر حملہ کر دیں گے، ایسی صورت میں۔ یہاں تک سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی آپ نے ذکر کیا خشکی کے جانور، تو اس کا شکار ممنوع ہے، تو کیا پھر پانی کے جانور اس کے لیے کوئی راستہ ہے کیا، یا وہ بھی یہ ممنوع ان ہے؟ کی اجازت ہے، پانی کے جو جانور ہیں ان کے شکار کر سکتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے سر جی۔ چلیں جی ادب المفرد کھول لیں۔ ادب المفرد میں ہے باب البنائی، حدیث نمبر 776، تعمیرات کا بیان، پیچھے بھی روایت گزر چکی ہیں مکان بنانے کے حوالے سے۔ 776 نمبر حدیث، محمد بن حلال کہتے ہیں انہ رآ حجر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے دیکھے، من جریدن، کھجور کی شاخوں کے بنے ہوئے، مستورتن بمسوح الشعر، مستورتن جن پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، بمسوح الشعر بالوں کے ٹاٹ کا، بالوں کا ٹاٹ بنا ہوا تھا اور وہ بطور پردہ دروازوں کے اوپر لٹکایا ہوا تھا ٹاٹ۔ فسألتہ عن بیت عائشہ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے بارے میں، فقالت، وہ کہنے لگے، کان بابہ من وجہت الشام، کہ حضرت عائشہ کے گھر کا دروازہ شام کی جانب تھا، شام کی جانب تھا ان کے گھر کا دروازہ۔ فقلت، راوی کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا، محمد بن ابی فدیک یہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا، مصراعن کانا او مصراعین،
ان کے دروازے میں ایک چوکھٹ تھی یا دو چوکھٹیں تھیں؟ یعنی دروازہ ایک کیواڑ والا تھا یا ڈبل کیواڑ والا تھا؟ قال کان بابا واحدا، تو وہ کہنے لگے کہ ایک کیواڑ والا تھا۔ قلت من ای شیء کان، پھر میں نے پوچھا کہ وہ دروازہ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ قال من عرعر او ساجن، انہوں نے کہا کہ عرعر یہ سروں کا درخت ہے، اس کا بنا ہوا تھا، او ساجن، ساج یہ ساگون کی لکڑی ہے، تو وہ جو ہے سرو کے درخت سے بنا ہوا تھا یا ساگون کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ آدمی کو بقدر ضرورت اپنے مکان تعمیر کرنے کی اجازت ہے، جس میں آدمی کی رہائش ہو سکے، آدمی کا گزارا ہو سکے۔ البتہ مکان کے اوپر فضول خرچے کرنا جن کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ممانعت ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، فضول خرچی۔ باب قول الرجل لا و ابی کا، آدمی کا یوں کہنا لا و ابی کا، نہیں تیرے باپ کی قسم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ، ای الصدقۃ افضل اجرا، کون سے صدقے کا اجر زیادہ ہے، کون سے صدقے کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہے؟ قال اما و ابی کا لتنبأنہ، تمہارے باپ کی قسم تمہیں ضرور بتایا جائے گا۔ یہاں پر باپ بھی ہمارا یہی ہے، لا و ابی کا کہنا، تو یہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ تمہارے باپ کی قسم تمہیں ضرور اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو اس طرح قسم کھائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، تمہیں ضرور بتایا جائے گا۔ آگے فرمایا ان تصدق، سب سے افضل یا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ تم صدقہ کرو وانت صحیح، اس حال میں کہ تم تندرست ہو، صحیح تندرست ہو، شحیح مال کا لالچ بھی ہو کہ میرے پاس مال آئے، حرص بھی ہو، آدمی کے اندر حرص ہوتی ہے مال ہونے کی کہ میرے پاس زیادہ مال ہو، تم تندرست بھی ہو، تمہارے اندر مال کی حرص بھی ہو، تخش الفقر، تمہیں فقر کا خوف بھی ہو کہ اگر میں نے مال دے دیا تو میری اپنی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، وتأمل الغنا، اور تمہیں مالداری کی امید بھی ہو، ٹھیک ہے، تمہارے پاس پیسے موجود ہیں، مالدار ہونے کی امید بھی ہے، بھئی میرے پاس پیسے ہیں میں شاید مالدار ہو جاؤں، لیکن ڈر بھی ہے کہ کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، ایسی حالت میں جو تم صدقہ کرو گے اس کا اجر سب سے زیادہ ہوگا۔ آگے کہتے ہیں ولا تم ہل، اور اس میں تاخیر نہ کرنا، صدقہ دینے میں تاخیر نہ کرنا، حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب روح آدمی کے حلق میں پہنچ جائے، قلت لفلان کذا ولفلان کذا، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا صدقہ دے دو، ٹھیک ہے، یعنی جب تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے پھر تم کہو گے کہ بھئی فلاں کو اتنا دے دو، میرے مال میں سے فلاں کو اتنا دے دو، وقد کان لفلان، اب وہ تمہارا مال نہیں رہا بلکہ وہ تو کسی اور کا ہو چکا ہے۔ جب آدمی کے اوپر موت کے اثرات ظاہر ہو جائیں، شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا آدمی مرض الموت میں مبتلا ہو جائے، تو اس صورت میں آدمی وہ صدقے وغیرہ نہیں کر سکتا، اس کا صدقہ صرف ایک تہائی مال کے اندر معتبر ہے، وہ صدقہ کرے، خیرات کرے، کسی کو وصیت کرے، صرف ایک تہائی حصے میں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آنے سے پہلے پہلے تم صدقہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے پھر تم کہو جی میرے مال میں سے فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، اور تم دینے کے قابل نہ رہو، تمہاری بات اس وقت معتبر نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت ورثاء کا حق آدمی کے مال میں ثابت ہو جاتا ہے جب آدمی کے اوپر مرض الموت آ جاتا ہے۔ اگلا باب، باب اذا طلب فلیطلب طلبا یسیرا ولا یمدح، اذا طلب، جب کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو، فلیطلب طلبا یسیرا،
تو اس سے نرمی کے ساتھ مانگ، آہستہ مانگو، عام انداز میں مانگو۔ ولا یمدح، اس کی تعریف کر کے نہ مانگو۔ انسان ہے، ضروریات آدمی کو پڑتی رہتی ہیں، غربت آ جاتی ہے، تو کسی سے اگر مانگنے کی ضرورت پڑ جائے نا اپنی ضرورت کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اس کی تعریفیں شروع کر دے، جیسے شعراء کرتے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں، اور اس میں لوگوں کی بے جا تعریفیں کرتے ہیں اور ان سے جا کر پیسے وصول کرتے ہیں۔ تو ایسا اس سے منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی کی تعریف کر کے اس سے مال مانگنا، کوئی چیز مانگنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ اگر مانگنے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو بغیر تعریف کے عام انداز میں اس سے آدمی اپنی ضرورت مانگ لے۔ اگر اس نے پوری کرنی ہے تو کر دے، نہیں کرنی تو کہیں اور سے اللہ تعالیٰ بندوبست فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 779، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا طلب احدکم الحاجہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی حاجت کا طلب کرے، کسی دوسرے سے اپنی حاجت کا سوال کرے، فلیطلبها طلبا یسیرا، تو آہستہ سے اس سے مانگ لے یا عام انداز میں اس سے مانگ لے۔ فانما لہو ما قدر لہو، اس کو، کیونکہ اس کو تو اتنا ہی مال ملے گا جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ اگر تم بیجا اس کی تعریفیں کرو اور تم یہ سمجھو کہ تعریف کرنے سے مجھے مال زیادہ مل جائے گا، تو یہ نہ سمجھنا، کیونکہ انسان کو ملنا وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے فضول تعریفیں کرنا، بیجا تعریفیں کرنا، خوش آمد کرنا، یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی سے مانگنا ہو تو ویسے ہی اس کے سامنے جا کر آدمی اپنی ضرورت کا اظہار کر سکتا ہے۔ ولا یأتی احدکم صاحبہ فیمدحہ، اور تم میں سے کوئی شخص ایسے نہ کرے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس جائے، فیمدحہ، اور اس کے جا کر تعریف شروع کر دے۔ ضرورت پیش آئی تو کسی کے پاس گیا، تعریفیں شروع کر دی، بھائی تو تو ایسا ہے، تو تو بڑا سخی ہے، تمہارے باپ دادا تو ایسے تھے، تم تو ایسے ہو، ٹھیک ہے، جسے خوشامد بولتے ہیں۔ فیقطع ظہرہ، پھر وہ اس کی کمر کو توڑ کر رکھ دے، تو یہ جائز نہیں ہے کسی کی خوشامد کرنا، چاپلوسی کرنا، جھوٹی تعریفیں کرنا تاکہ میں اپنی ضروریات ان سے نکلوا سکوں، یہ جائز نہیں ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی انسان ہے سب، اگر کبھی مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو ویسے ہی عام انداز میں جا کر اس سے مانگ لے، جو مقدر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا کر کے رہیں گے۔ اس لیے عام انداز میں مانگ لینا چاہیے اگر کسی کو ضرورت پیش آ ہی گئی ہے مانگنے کی تو۔ اگلی حدیث 780، حضرت عبداللہ الحدلی، ابو عزہ یسار بن عبداللہ الحزلی یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا اراد قبض عبد، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کسی بندے کی روح قبض کرنے کا، بِأَرْضٍ، کسی زمین میں، جعل له بها او فیہا حاجتن، تو اللہ تعالیٰ اس زمین میں اس آدمی کی کوئی نہ کوئی حاجت رکھ دیتے ہیں۔ تو ہمارا باب یہ تھا کہ آدمی نے جب کسی سے کوئی چیز مانگنی ہے تو وہ اس میں آہستہ مانگ لے، آسانی کے ساتھ مانگ لے، بے جا تعریفیں کر کے، خوشامد کر کے نہ مانگے۔ باقی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کی پیدائش کی جگہ اور موت کی جگہ بھی لکھی ہوئی، وقت بھی لکھا ہوا ہے، پیدائش کا وقت، پیدائش کی جگہ، موت کا وقت اور موت کی جگہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، انسان اس جگہ پر نہیں ہوتا جہاں پر اس کی موت لکھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کے لیے کوئی ایسی حاجت پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انسان اپنی موت والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، کیونکہ ہوائیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، تو ایک آدمی کی موت کا وقت آ گیا تھا، اور غالباً ہندوستان کے علاقے میں اس کی موت کی جگہ لکھی ہوئی تھی، اور وہ آدمی سرزمین شام پر تھا۔ تو ملک الموت آیا، اس آدمی کو گھورنے لگا، ٹھیک ہے، آدمی کو گھورنے لگا، جس کی وجہ سے وہ آدمی ڈر گیا، ٹھیک ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ فلاں بندہ ہے، ملک الموت انسانی شکل میں آیا تھا، مجھے تو فلاں بندہ گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، آپ ہوا کو حکم دیں
کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر کہیں دور کے سرزمین میں چھوڑا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، تو ہوا نے اس آدمی کو اٹھایا اور ہندوستان کی زمین پر اسے چھوڑ دیا۔ تو بعد میں وہ فرشتہ ملک الموت جو انسانی شکل میں تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میں پریشان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی روح جو ہے یہ ہندوستان کی زمین میں قبض کرنے کا لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کی روح ہندوستان کی زمین میں قبض ہوگی، اور یہ بندہ ابھی شام کے علاقے میں پھر رہا ہے اور اس کی موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، اس کی موت کا بہت ہی تھوڑا وقت رہ چکا ہے، یہ اتنے وقت میں وہاں پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کے ذریعے اس آدمی کو ہندوستان پہنچایا، پھر فرشتہ وہاں سے فوراً ہندوستان آیا اور یہاں پر آ کر اس کی روح قبض کر لی۔ تو یہ مطلب ہے کہ جب آدمی کی کوئی جگہ مقرر ہو جاتی ہے موت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس جگہ پہ آدمی کی کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی چاہت، خواہش وغیرہ وہ اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں، آدمی وہاں پر پہنچتا ہے تو پہنچتے ہی اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، باب قول الرجل لا بنلا شانئ کا، تیرا دشمن ہلاک ہو جائے۔ شانئ بولتے ہیں دشمن کو، اور لا بلا وہ ہلاک ہو جائے، تر و تازہ نہ ہو، سرسبز نہ ہو، بد دعا ہے کہ تیرا دشمن جو ہے یہ ہلاک ہو جائے۔ اس طرح کہنے کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 781، ابو عبد العزیز کہتے ہیں امسا عندنا ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات ہمارے پاس گزاری، ابو عبد العزیز کے پاس۔ فنظر الى نجم علی حیالہ، تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، الی حیالہ اپنے سامنے، شام کا وقت ہو چکا تھا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ فقال، اور کہنے لگے، والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، لیودن اقوام ولو امارات فی الدنیا و اعمالا، لوگ خواہش کریں گے، لیودن لوگ خواہش کریں گے، ولو امارات جو کہ والی بنے تھے امارتوں کے، فی دنیا دنیا کے اندر، و اعمالا اور وہ ذمہ دار بنے تھے، یعنی جو لوگ دنیا میں امیر بن چکے ہیں، بادشاہ بن چکے ہیں، یا کسی علاقے کے حاکم بن چکے ہیں، ایسے لوگ تمنا کریں گے انہم کانوا متعلقین عند ذلک النجم، کہ وہ قیامت والے دن اس ستارے کے ساتھ لٹک جائیں، وہ قیامت والے دن تمنا کریں گے کہ ہم کسی ستارے کے ساتھ لٹک جائیں۔ ولا تل ولم یلو تلک الامارات، ستارے کے ساتھ ہم لٹک جاتے اور ہمیں دنیا کے اندر یہ عمارت نہ ملتی، ولا تلک الاعمال اور نہ ہی وہ حکمرانی ہمیں ملتی۔ قیامت کا ہولناک منظر سامنے ہوگا، حساب کتاب پیش کرنا ہوگا، اس وقت آدمی تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں کسی ستارے کے ساتھ لٹک کر اپنی زندگی خطرے میں گزار دیتا، لیکن میں کبھی بادشاہ نہ بنتا، حکمران نہ بنتا، کسی علاقے کا سربراہ نہ بنتا۔ ثم اقبل علیہ، پھر حضرت ابو ہریرہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ ابو عبد العزیز کہتے ہیں یہ بات کہنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ فقال، پھر کہنے لگے، لا بل شانئ کا، تیرا دشمن باقی نہ رہے، تیرا دشمن باقی نہ رہے۔ اکل ھذا ساغ لأہل المشرق فی مشرقہم، کیا یہ سب کچھ مشرق والے مشرق میں کر نہیں رہے؟ ٹھیک ہے، یعنی مشرق والے جو لوگ ہیں، امارات ان کو ملی ہوئی ہیں، حکمرانی ان کو ملی ہوئی ہے۔ قلت نعم واللہ، میں نے کہا بالکل اللہ کی قسم۔ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، لقد قبح اللہ، اللہ ان کا برا کرے، ومکر اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ تدبیر کرے۔ فوالذی نفس ابی ہریرہ بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، لیسوقنہم حمرا غضابا،
کہ ان کو ایسے لوگ لیسوقنہم، کہ ان کو ایسے لوگ ہانک کر لے جائیں گے، حمرن، جب یہ سرخ ہوں گے، جو کہ سرخ ہوں گے، جو لوگ ان کو ہانکنے والے ہوں گے وہ سرخ ہوں گے، غضابن، غصے کی حالت میں ہوں گے، کأنما وجوہہم المجان المطرقہ، گویا کہ ان کے چہرے پسی ہوئی ڈھالیں ہوں گی یا کٹی ہوئی ڈھالیں ہوں گی۔ ڈھال جس کے میری آدمی بچاؤ کرتا ہے تلوار کے وار کا، وہ پچک جائے، ٹھیک ہے، اس کو ہتھوڑے مار مار کر پچکا دیا جائے، تو ان کے چہرے اس طرح کے ہوں گے، حتی یلحقوا ذا الزرع بزرعہ، یہاں تک کہ کاشتکار کو اس کی کھیتی میں پہنچا دیں گے، وذا الزرع بزرعہ، اور جانور والے کو اس کے جانوروں کے پاس پہنچا دیں گے۔ تو اس میں ایک راوی ہے، راوی کی وجہ سے ابو عبد العزیز یہ مجہول ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ باقی جو اس حدیث کا جو ابتدائی حصہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کو امارت ملی ہے، حکمرانی ملی ہے، قیامت کے دن وہ تمنا کریں گے تو کیا ہمیں یہ دنیا کے اندر یہ حکمرانی نہ ملتی، یہ مضمون دوسری صحیح روایات میں بھی موجود ہے۔ تو اس لیے آدمی کو تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے بادشاہ بنایا جائے، مجھے حکمران بنایا جائے، کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے نا کہ اگر آدمی اس کی خواہش کرتا ہے تو پھر آدمی اسی کے حوالے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہوتی۔ اگر آدمی کی خواہش نہ ہو، زبردستی اسے بادشاہ بنا دیا جائے، حکمران بنا دیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگلا باب ہے جی، باب لا یقول الرجل اللہ و فلان، کہ یوں مت کہو کہ اللہ بھی ہے اور فلاں بندہ بھی ہے، اللہ و فلان، کہ اللہ بھی ہے اور فلاں بھی ہے۔ اچھا جی، مغیث، سمعت مغیثا یزعم، یہ راوی ہیں جی ابن جریج، وہ کہتے ہیں میں نے مغیث سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے، ان ابن عمر سألہ، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا مغیث سے، من مولا ہو، تمہارا آزاد کرنے والا کون ہے، تمہارا مولا کون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ پوچھا مغیث سے کہ تمہارا مولا کون ہے، تو وہ کہنے لگا اللہ و فلان، اللہ ہے اور فلاں ہے، یعنی میرا مولا اللہ ہے اور فلاں بندہ بھی میرا مولا ہے۔ قال ابن عمر لا تقل كذلك، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ایسے مت کہو، لا تجعل مع اللہ احدا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وہ کہہ رہا ہے نا کہ میرا مولا اللہ ہے اور فلاں بندہ ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ولکن قل، لیکن تم اس طرح کہو، فلان بعد اللہ، میرا مولا فلاں بندہ ہے اللہ تعالیٰ کے بعد، پہلے اللہ تعالیٰ میرا مولا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد وہ بندہ میرا مولا ہے۔ جو پہلا تھا نا کہ اللہ میرا مولا ہے اور وہ یہ فلاں بندہ میرا مولا ہے، تو اس میں برابری کا دعویٰ ہے، تو برابری سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے برابر کسی چیز کو نہیں کرنا چاہیے۔ باب قول الرجل ما شاء اللہ وشئت، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، وشئت اور جو تم چاہو، ایسا نہیں کہنا چاہیے، صرف یوں کہنا چاہیے ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، وشئت اور جو تم چاہو، یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت للہ ندا، تم نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیا، تم نے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا، کہ جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور تم چاہو، ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ تعالیٰ اکیلے چاہتے ہیں وہی ہوگا، ٹھیک ہے، اس دنیا میں وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ اکیلے چاہتے ہیں۔ تو کچھ وہ امور ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ان میں چلتی ہے، تو ان میں صرف یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو اس میں کسی دوسرے بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، شریک ٹھہرانا یہ جائز نہیں ہے۔
یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی. جی استاد جی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اگلا باب ہے باب الغناء واللہو، گانے کے بارے میں اور کھیل کود کے بارے میں. حدیث نمبر 784. حضرت عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خرجت مع عبداللہ بن عمر، کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ نکلا الی السوق، بازار کی طرف. بازار گیا حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ. فمر علی جاریۃ صغیرۃ تغنی، حضرت عبداللہ بن عمر کا گزر ایک چھوٹی بچی کے پاس سے ہوا. تغنی، جو کہ گنگنا رہی تھی یا گانا گا رہی تھی. فقال، حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے ان الشیطان لو ترک احدا لترک هذه، اگر شیطان کسی کو چھوڑنا چاہتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا. تو مطلب یہ ہے کہ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اور شیطان کی کوشش یہ ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے اندر لگا رہتا ہے. ہر وقت انسانوں کو گمراہ کرنے کے طریقے سوچتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، حملے کرتا ہے. لیکن اگر شیطان بے فکر ہے تو وہ اس بچی کی طرف سے بے فکر ہے. اس بچی کو گمراہ کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے شیطان، کیونکہ پہلے سے گانا گا رہی ہے، یہ گمراہ وہ ہو چکی ہے. تو اس لیے گانا بجانا یا گانا سننا یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. اس سے آدمی جو ہے اس کو احتراز کرنا چاہیے، خصوصاً آج کل کے زمانے میں موبائل ہے تو اس پہ آدمی جو ہے وہ اکثر نعتیں چلتی ہیں تو ان کے پیچھے بھی موسیقی لگی ہوتی ہے. ٹک ٹاک چلاؤ جس پہ گانے چلتے ہیں، کوئی بھی ویڈیو نکال لیں تو ہر ویڈیو کے پیچھے کچھ نہ کچھ وہ میوزک ہوتا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. باقی کچھ روایات ایسی بھی موجود ہیں جن میں گانے کی اجازت ہے. کچھ روایات ایسی بھی موجود ہیں جن میں گانا گانے کی اجازت ہے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ ان سے یہ والے گانے مراد نہیں ہیں. جن روایات میں گانے کی اجازت ہے ان سے یہ والے گانے مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ خاص مواقع پر جیسے شادی بیاہ کا موقع ہو گیا تو اس وقت چھوٹی بچیاں، نابالغ بچیاں، وہ آپس میں بیٹھ کر اگر وہ کوئی پرات وغیرہ بجاتی ہیں، دف وغیرہ بجاتی ہیں، نابالغ بچیاں، ان میں کوئی بالغ نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ آپس میں بیٹھ کر چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ آپس میں اگر اس طرح کچھ اشعار گنگناتی ہیں جن کا کیا کہتے ہیں وہ گناہ کے باتیں نہ ہوں ان اشعار کے اندر، ٹھیک ہے، ان کے اندر بے حیائی والے جملے نہ ہوں، تو ان کی اجازت ہے. بعض روایات میں جو اجازت ہے ایک تو وہ نابالغ بچیوں کے لیے ہے، دوسرا وہ مخصوص مواقع ہیں، شادی بیاہ کے موقع جو خوشی کے موقع ہیں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو اشعار پڑھنے کی اجازت ہے ان اشعار کے اندر کوئی خلاف شریعت یا بے حیائی والے جملے موجود نہ ہوں. تو ان کی اجازت ہے صرف مخصوص مواقع پر، وہ بھی نابالغ بچوں کے لیے. تو اس لیے جو عمومی حکم ہے گانوں کا، جو بالغ ہیں، ٹھیک ہے، اور ساز بجانا، ساز تو مطلقاً حرام ہے. گانے سے مراد جو اجازت ہے وہ صرف اشعار پڑھنے کی اجازت ہے. جس کے پیچھے ساز آ جائے، باجا آ جائے، موسیقی آ جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے. حدیث نمبر 785. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست من ددن ولد ددو منی بشیئن. دد بولتے ہیں لہو لعب کو، بیکار چیز، باطل چیز. لست من ددد، میرا باطل چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. ولد ددو منی بشیئن، اور باطل کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی لیس الباطل منی بشیئن، باطل کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو باطل کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے آئے تھے. تو گانا گانا یہ بھی باطل کی ایک چال ہے، شیطانی کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے گانے سے احتراز کرنا چاہیے. حدیث نمبر 786. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیت ہے
वमिन अन्नासी मन यश्तरी लहवल हदीस। इस आयत का तर्जुमा है, और कुछ लोग हैं जो बेकार बातों को ख़रीदते हैं, बेकार बातों के पैसे देते हैं। काला अल गिनाउ, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि इस आयत में जो बेकार बातें हैं इससे गाना मुराद है, व अशबाहुहु, और गाने से मिलती जुलती चीज़ें, गाना हो गया, कवाली हो गई, ठीक है, और ऐसी चीज़ें जिनके पीछे मौसीकी हो। तो कुरान पाक में इनको क्या कहा गया है? लाहवल हदीस, बेकार बातें, गुनाह के काम है, इनसे बचना चाहिए। हदीस नंबर 787, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़शुस सलामा तस्लमु, सलाम फैलाओ तुम सलामती पालोगे। वल अशरतु, अशरा बोलते हैं फजूल बात, शर्रुन, वो शर है, फजूल बात करना शर है, या फजूल बात करना गुनाह का काम है। काला अबू मुआविया वल अशरु अल अबस, जो अल अशर का लफ्ज़ आया था उसकी वजाहत कर दी, अल अबस को बोलते हैं फजूल काम। तो मतलब यह है कि तुम सलाम फैलाओ, तुम्हें कोई जानता है या नहीं जानता, हर एक के साथ सलाम करो। तो सलाम फैलाने की वजह से, कसरत के साथ सलाम करने की वजह से आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है, एक दूसरे से नफरत ख़त्म होती है, क़ुर्ब बढ़ता है, ताल्लुक़ बढ़ते हैं, और इंसान जो है कतई ताल्लुक़ी से बचता रहता है। तो जब इंसान के ताल्लुकात बरकरार हैं, हर एक साथ खंदा पेशानी के साथ सलाम के साथ मिल रहा है, तो हर तरफ से सलामती ही सलामती उसके मुकद्दर में होती है। और अगर सलाम को फैलाना बंद कर दिया जाए, आदमी अपने काम से काम रखने लग जाए, तो उसकी वजह से दूरियां बढ़ती जाती हैं, ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते रहते हैं। तो इसलिए एक तो सलाम को आम करना है, दूसरा है वल अशरतु शर्रुन, जो फजूल बातें हैं ये गुनाह के काम हैं। तो गाना जो है ये भी फजूल चीज़ के अंदर शुमार होता है, इसका कोई मकसद नहीं है, इससे बेहयाई को फ़रोग मिलता है, तो ये जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 788, हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वकान बिजमअन मिनल मजामि, वो किसी मजमे में मौजूद थे, वो फरमाते रहे थे, फ़बलगहु, तो उन तक ये बात पहुंची, अन्ना अक़वामन यलअबून बिलकूबती, कि कुछ लोग शतरंज खेल रहे हैं। किसी मजलिस में बैठे हुए हैं हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद, किसी ने आके बताया भी कुछ लोग तो शतरंज खेल रहे हैं। फ़क़ाम गज़बान, गुस्से में आकर खड़े हो गए, यनहा अनहा अशद्द नही, बड़ी सख्ती के साथ वो शतरंज से लोगों को रोकते थे। सुम्मा काला, फिर फरमाने लगे, अला इन्नल लाइब बिहा, गौर से सुन लो कि शतरंज खेलने वाला, लिया कुला समा रहा, ताकि उसके ज़रिए कोई चीज़ खा ले, यानी जुआ लगाए, जुए में जो पैसे जीते उनको इस्तेमाल करे, ठीक है। तो शतरंज खेलने वाला ताकि उसके ज़रिए कोई चीज़ हासिल कर ले, का अक्ली लाहमिल खिंजीर, खिंजीर के गोश्त खाने के मुतरादिफ है। व मुतवज़्ज़िइन बिद्दम, और ऐसा है गोया कि वो खून के साथ वज़ू कर रहा है, ठीक है। तो शतरंज खेलना ये जायज़ नहीं है, ख़ास तौर पर जब इसके ऊपर शर्त लगा ली जाए, जुआ लगा लिया जाए, फिर तो बिल्कुल ही हराम है। अगर जुआ लगा लिया फिर तो ऐसा है गोया कि खिंजीर का गोश्त खा रहा है, खून के साथ आदमी वज़ू कर रहा है। तो जिस तरह खिंजीर का गोश्त किसी हाल में हलाल नहीं, शतरंज के साथ जुआ ये किसी हाल में हलाल नहीं है। इस तरह खून से आदमी वज़ू नहीं कर सकता, खून से आदमी पाक नहीं हो सकता, तो इसी तरह जो शतरंज है ये भी एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है, इससे आदमी को मुकम्मल इज्तिनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। बाकी बाज़ रिवायात में क्या कहते हैं, शैतानी काम भी इसको कहा गया है कि शतरंज जो है ये शैतानी काम है। तो खेल कूद का हुक्म ये है, जैसे आजकल मोबाइल पर गेमें हैं, ऑनलाइन गेमें हैं, लूडो हो गई है, इसके अलावा काफ़ी गेमें हैं, स्नूकर है। तो खेल कूद का हुक्म यह है कि अगर वो खेल कूद किसी नाफरमानी पर मुब्तला है,
ٹھیک ہے، نافرمانی اس کے اندر بھی پائی جا رہی ہے، جوا لگا لیا، شرط لگا لی، وہ تو بالکل ہی ناجائز ہے، حرام ہے۔ دوسری صورت، اگر انہوں نے جوا نہیں لگایا، ویسے ہی کھیل رہے ہیں جی، موبائل پر کھیل رہے ہیں، آن لائن کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آدمی اس کے اندر اتنا زیادہ مشغول ہو جائے جس کی وجہ سے جو فرائض ہیں، فرائض کے اندر کوتاہی ہونے لگے، پھر بھی حرام ہے۔ لوڈو میں اتنا مشغول ہے کہ نماز کی پرواہ نہیں ہے، لوڈو کھیلنا حرام ہے۔ سنوکر میں اتنا مشغول ہے کہ نماز کی پرواہ نہیں، سنوکر کھیلنا حرام ہے۔ کوئی اور گیم ہے، کوئی اور کھیل ہے، اس میں اتنا مشغول ہو جانا جس کی وجہ سے آدمی کے فرائض بھی چھوٹ جائیں، وہ بالکل حرام ہے۔ دوسرا پھر شریعت کا مزاج یہ ہے، شریعت کھیل کود کو ترجیح دیتی ہے، کھیل کود کو پسند کرتی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ کھیل ایسا ہونا چاہیے جس سے جسمانی فائدہ ہو یا روحانی فائدہ ہو۔ کھیل کود ایسا ہونا چاہیے جس سے آدمی کا یا تو جسمانی طور پر اس کو فائدہ ہو رہا ہو یا روحانی طور پر آدمی کو فائدہ ہو رہا ہو، تو وہ کھیل کھیلنا جائز ہے۔ جیسے شریعت نے تیر اندازی کی ترغیب دی ہے، تیر اندازی سیکھو۔ تیراکی یہ بھی ایک قسم کا کھیل ہے، اس کی بڑی ترغیب دی ہے۔ گھڑ سواری کی ترغیب دی ہے۔ تو ہر وہ کھیل جس سے انسان کے جسم کو طاقت ملے، قوت ملے، اس کی شریعت نے ترغیب دی ہے۔ جو آج کل گیمیں کھیلی جاتی ہیں موبائل پر آن لائن، اس میں کوئی فائدہ نہیں جسم کے اعتبار سے، بلکہ اس میں الٹا نقصان ہوتا ہے، آنکھوں کا نقصان ہے، نظر کمزور ہوتی ہے، دماغ آدمی کا کمزور ہوتا ہے موبائل کی سکرین دیکھ دیکھ کر۔ تو اس لیے ایک تو یہ صورتحال ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر کبھی کبھار آدمی کھیل لے، کبھی کبھار آدمی کھیل لے، ٹھیک ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، کبھی کبھار کھیلی، لیکن اس میں اتنا مشغول نہیں ہو رہا کہ اس کی وجہ سے عبادات کے اندر کوتاہی آ رہی ہے، تو کبھی کبھار پھر ایسے کھیل کھیلنے کی اجازت ہے، وہ پھر ممنوعات میں نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی حرام کام نہ پایا جا رہا، اس میں کوئی حرام چیز کی شرط نہ لگائی جا رہی ہو۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ یہ استاد جی استاد جی۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام اور علیکم ورحمۃ ساتھی ایک امین سوال تھا۔ وعلیکم جی السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، جزاک اللہ۔ جی 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 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ساجی ایک سوال تھا، جو پیچھے ہم نے ٹاپک ابھی آپ جس کے بارے میں بتا رہے تھے، اس میں ہم اکثر کہہ دیتے ہیں میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے، تو یہ جملہ بھی غیر مناسب ہے؟ جی یہ جملہ مناسب تو ہے، لیکن یہ اس وقت مناسب ہے جب واقعی وہ بات ایسے ہی ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ بات بالکل ایسے ہی ہے پھر تو مناسب کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بات ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے فلاں بندے کو پیسے دے دیے ہیں، اب اگلا بندہ انکار کر رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا جملہ کہنا ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اس کو پیسے دیے ہی نہیں ہیں، پھر آپ کا یہ بولنا کہ میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے پیسے دے دیے ہیں، پھر یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ غالباً کل کے سبق میں یا پرسوں کے سبق میں ہم نے ایسی روایت پڑھی تھی۔ اگر حقیقت میں وہ کام ایسے ہی ہے پھر کہہ سکتے ہیں، اگر حقیقت میں ویسا نہیں ہے تو پھر یہ ناجائز ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد جی۔ تفسیر کی کلاس نہیں شروع ہوئی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں استاد جی ابھی تک شروع نہیں ہوئی، استاد جی شاید نہ پہنچ سکے ہوں۔ اچھا چلیں، آپ حضرات مجھے میسج کر دیا کریں جب 5-6 منٹ اوپر ہو جائیں، تو بعض دفعہ توجہ نہیں ہو پاتی میری، ورنہ تو میں اب تک پڑھا دیتا۔ ساتھی ٹھیک ہے بھی دیکھیں استاد نا جی۔ کتنے چلے گئے پھر اس وجہ سے۔ استاد جی آج ساتھی 9 ہی تھے، 9-10 ہی تھے شروع سے۔ اچھا عقیدہ نمبر 83 کیا ہے اہل سنت والجماعت کا؟ والجنت والنار مخلوقاتان، جنت اور جہنم یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ لا تنفیان ابدا، دونوں کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ ولا تبیدانی، اور نہ ہی دونوں کبھی پرانی ہوں گی، یعنی ہلاکت بھی نہیں ان پر آئے گی، پرانی بھی نہیں ہوگی۔ جنت اور جہنم دونوں برحق ہیں، اس پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ بے شمار آیات اور احادیث متواترہ اس پر منقول ہے۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم ابھی موجود نہیں ہے، بلکہ قیامت والے دن اللہ رب العزت پیدا کرے۔ کیونکہ معتزلہ کا جو مذہب ہے، جو فرقہ ہے نا، وہ اس کی اکثریت کی بنیاد کس پر ہے؟ عقل پر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھئی، جزا اور سزا تو آخرت میں دی جائے گی، جب جزا اور سزا کا فیصلہ ہی ابھی نہیں ہوا، شروع ہی نہیں ہوا، تو ان کی جزا اور سزا کو پہلے سے کیوں تیار کیا جائے، ان کی تخلیق پہلے سے کیوں کر دی جائے گی؟ تو اس طرح کیا ہوگا بھئی، چلو پہلے سے کر دی تو پھر کیا ہو گیا کہ اس طرح یہ اس طرح ان دونوں کا بیکار اور معطل پڑا رہنا لازم آئے گا کہ تب تک یہ بیکار پڑی رہیں گی۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ جہنم اور جنت پیدا کی جا چکی ہیں، پیدا ہو چکی ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا کیا، دونوں کو جنت میں رہائش دی، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد یہی جنت ہے جو جس کو جنت بولا جاتا ہے، جو قیامت والے دن جنتیوں کو ملی۔ اسی طرح بے شمار قرآن پاک کی آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ تیار کی جا چکی ہے، اعدت للمتقین، تیار کی جا چکی ہے متقیوں کے لیے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ اسی طرح جہنم کے بارے میں بھی آتا ہے، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ اعدت ماضی کا صیغہ ہے، تو ماضی کس کو کہتے ہیں؟ جو کام ہو چکا ہو۔ لا تنفیانی ابدا، نہ یہ کبھی فنا ہوں گی، نہ ہی ان پر ہلاکت آئے گی، نہ بوسیدہ ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں جنت اور جہنم کے بیچ میں موت کو رکھ کر ذبح کر دیا جائے۔ جہم بن صفوان یہ جنت اور جہنم کے فنا ہونے کے قائل ہے، لیکن صحابہ اور تابعین میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔
حدیث مبارکہ آپ حضرات نے سنی کہ اللہ تعالیٰ جب جنت موت کو ذبح کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ یا اہل الجنت خلود فلا موت، جنت والے ہمیشہ اس میں رہو، کوئی موت نہیں ہے۔ ویا اہل النار خلود فلا موت، جہنم والے ہمیشہ اس میں رہو، اب کوئی موت نہیں ہے۔ فإن اللہ تعالی خلق الجنت والنار قبل الخلق، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو مخلوقات سے پہلے پیدا کیا۔ وخلق لہما اہلا، اور جنت اور جہنم دونوں کے لیے اہل یعنی رہنے والے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ فمن شاء منہم الی الجنت ادخلہ فصلا منہ، بس ان میں سے جو چاہے گا، جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ ان میں سے جن کو چاہے گا الی الجنت ادخلہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، فضلا منہ اپنے فضل سے۔ ومن شاء منہم الی النار ادخلہ، جس کو چاہیں گے جہنم میں داخل کر دیں گے اللہ کی جانب سے عدل کرتے ہیں۔ وَكُلٌّ يَعْمَلُ لَمَّا فُرِغَ لَهُ وَصَائِرٌ لَمَّا خُلِقَ لَهُ وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ مُقَدَّرَانِ عَلَى الْعِبَادِ۔ وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا فُرِغَ لَهُ، ہر انسان وہی کرتا ہے جس کے لیے اس کو فراغت دی گئی ہے، فرصت دی گئی ہے، اور اسی کی طرف وصائر، اسی کی طرف لوٹتا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ والخیر والشر مقدران علی العباد، خیر اور شر یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کا بندوں پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ اچھا جی، آگے عقیدہ نمبر 85 یہ ہے والاستطاعت التي يجب بها الفعل من نحو التوفیق، وہ استطاعت جس کی وجہ سے فعل واجب ہوتا ہے، یعنی وہ مکلف پنا جس کی وجہ سے انسان شرعی احکامات کا مکلف ہوتا ہے، وہ طاقت، اور وہ دیکھیں استطاعت سے مراد ہے وہ طاقت، جس بندے کے اندر جتنی استطاعت ہے اللہ تعالیٰ اسی کے قدر اس کو مکلف بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ٹھیک ہے، جتنی طاقت ہے اسی کے بقدر۔ کہہ رہے وہ طاقت جس کی وجہ سے فعل واجب ہوتا ہے، جیسے کہ توفیق، ٹھیک ہے، الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به تكون مع الفعل۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں کہ وہ استطاعت جس کی وجہ سے فعل واجب ہوتا ہے، جیسے کہ توفیق ہے، توفیق جب بندے کو مل جائے تو اس کی وجہ سے وہ کام بندے کے ذمہ ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، بندے پر کرنا اس کا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور وہ چیز جس کا مخلوق سے اتصاف جائز نہیں ہے، یعنی جس صفت کو مخلوق کے لیے لانا جائز نہیں ہے، مخلوق کو صفت کے ساتھ متصف کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ استطاعت فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے دیکھیں استطاعت دو طرح کی ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجیے قدرت دو طرح کی ہوتی ہے، بندے کو جو قدرت ہوتی ہے، ایک حقیقی ہوتی ہے جسے اللہ کی توفیق کہتے ہیں، اللہ نے توفیق دے دی تو حقیقت میں استطاعت مل گئی، قدرت مل گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری استطاعت ہوتی ہے اعضاء کا صحیح سالم ہونا، یعنی ایک بندے کے پاس ہاتھ پاؤں سب کچھ ٹھیک ہے، صحیح سالم ہے، اس کے اعضاء کوئی بیماری نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ کی جانب سے استطاعت ہے، یہ بھی توفیق ہے، یہ بھی قدرت ہے ایک بندے کو۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو انسان کو جو مکلف بنانا ہے نا، اس کا اطلاق قدرت حقیقیہ پر نہیں ہوتا کہ اللہ کی توفیق ہوگی، بلکہ اس پر ہوتا ہے کہ انسان جس کو اعضاء صحیح سالم ہے، سلامت ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، تو وہ کیا ہوگی؟ وہ فعل پر مقدم ہوگی، اس کی وجہ سے وہ فعل واجب ہوگا، اس کی وجہ سے وہ کام کرنا پڑے۔ سمجھ گئے بات کو؟ دیکھیں وَأَمَّا الِاسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْوُسْعِ وَالتَّمْكِينِ وَسَلَامَةِ الْآلَاءِ فَهِيَ قَبْلَ الْفِعْلِ،
کہہ رہے ہیں کہ وہ استطاعت، دیکھیں ایک استطاعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دی، توفیق دیں گے اللہ تعالیٰ، نہیں دیں گے توفیق دے دی نہیں دیں گے، اس کی وجہ سے بندہ مکلف نہیں ہے کام کرنے کا، بھائی اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا کس کو کون سی توفیق ملی ہے، اس کا تو نہیں معلوم۔ بندہ جو مکلف ہے نا، جو بندے کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ آپ اس کے مکلف ہو، آپ اس کی قدرت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ صحت ہے، وسعت ہے، اور آلات کی سلامتی ہے، ٹھیک ہے، وسعت ہے، تمکین، قدرت ہونا ہے، وسلامت الآلاتی، اور آلات کا صحیح سالم ہونا ہے۔ دیکھو ہم کیا کہتے ہیں، بھائی ہاتھ پاؤں ٹھیک ٹھاک ہے کیوں نہیں کماتا؟ اب یہ تو نہیں کہتے کہ بھائی اس کی قسمت میں کمانا لکھا ہی نہیں ہوا لہٰذا اس کو ہم نہ کہیں۔ تو جس استطاعت کا بندے کو مکلف بنایا جاتا ہے نا، وہ اس استطاعت سے مراد اللہ کی توفیق نہیں ہے، بلکہ اس استطاعت سے مراد، کیونکہ اللہ کی توفیق کا تو ہمیں معلوم نہیں کہ کس کو اللہ نے دی کس کو نہیں دی، کہ کس کو دیں گے کس کو نہیں دیں گے، اس سے مراد اسباب آلات کا، اعضاء کا صحیح سالم ہونا ہے۔ اس بندے کے اعضاء، آلات اور یعنی جسم ٹھیک ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ بندہ اس فعل کرنے کا مکلف ہے۔ فَهِيَ قَبْلَ الْفِعْلِ وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ، تو یہ کام کرنے جو کام بندے کے ذمہ ہے اس کام سے پہلے یہ استطاعت بندے کے ذمہ لازم ہوتی ہے کہ بھئی یہ تمہارے ذمہ کرنا، اس کرنے کے باوجود بھی نہ ہو تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ، بندے کے ذمہ کوشش کرنا ہے۔ وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ، اور جو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس استطاعت کے ساتھ بندے کو جوڑا ہے نا، یا جس کے ذریعے مخاطب کیا ہے، اس سے مراد بھی یہی استطاعت ہے۔ کون سی استطاعت؟ یعنی کہ آلات کا صحیح سالم ہونا، قدرت ہونا، وسعت ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جیسے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو، کسی بھی نفس کو اس کی وسعت کے مطابق مکلف بناتے ہیں۔ تو وسعت سے مراد کیا ہے؟ آلات کا صحیح ہونا، جسم کا صحیح ہونا، قدرت ہونا، وسعت ہونا، یہ مراد ہے۔ وہ جو استطاعت سے مراد، وہ جو اوپر استطاعت بتائی یعنی کہ اللہ کی توفیق، وہ مراد نہیں ہے۔ چلیں اگلے عقیدے کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے تو انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، ہم نے یہ پڑھا پیچھے کہ ان ناسبہ جو ہے نا، یہ جہاں آتا ہے نا، یہ اپنے بعد والے فعل کو نصب دے دیتا ہے، اپنے سے بعد والے کلمے کو کیا دے دیتا ہے؟ نصب دے، فعل کو نصب دے دیتا ہے۔ اور چار پیچھے ہم نے ایک اور بات پڑھی، کیا پڑھی؟ کہ 6 کے بعد، 6 حروف کے بعد، یہ دیکھیں فائدہ میں نیچے سے تیسری لائن، 6 حروف کے بعد یہ جو ان ہے یہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ان میں سے ہم نے 3 پڑھ لیے، چوتھا ہے واو صرف۔ واو صرف کے بعد بھی ان چھپا ہوا ہوتا ہے، ایک واو عاطفہ ہوتی ہے، ایک واو استنافیہ ہوتی ہے، مختلف قسم کی واو ہے۔ ایک ہے واو صرف، اس کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو واو صرف کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں واو سے پہلے ایک اسم ہوگا، ایک اسم واو کے بعد ہوگا، پیچھے سے کوئی حکم چلا آ رہا ہے، جو حکم واو سے پہلے والے اسم کے لیے ثابت ہوگا نا، اس حکم کو واو سے بعد والے اسم کے لیے ثابت نہیں کرے گا۔ سمجھ گئے بات کو؟ جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہو وہ اس کے واو کے مدخول پر داخل نہ ہو سکے۔ مطلب واو ہے درمیان میں، ایک اس سے پہلے اسم ہے، ایک واو کے بعد اسم ہے، جو حکم واو سے پہلے والے اسم پر لگ رہا ہے نا، وہ حکم واو کے بعد والے اسم پر نہ لگے، اس کو واو صرف کہتے ہیں۔ صرف کا معنی تھا پھیرنا۔ یہ کیا کرتی ہے؟ جو حکم چلا آ رہا ہے نا، اس حکم کو پھیر دیتی ہے، اپنے سے بعد والے اسم کی طرف نہیں جانے دیتی۔ ترجمہ شعر، جیسے کہ شعر کی میں مثال دی، لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم، تو مخلوق کو اس چیز سے مت روک، وتأتی مثلہ، کہ تو اس کی مثل کرے، تو اس کی مثل کرے۔ یعنی اب دیکھو واو ہے نا درمیان میں، وتأتی، مخلوق کو نہ روکنا، یہ پیچھے حکم چلا آ رہا ہے، اور واو کے بعد کیا حکم ہے؟ کہ تو خود اس کی مثل کرے۔ مخلوق کو روکنا کسی کام سے اور خود وہ کام کرنا، تو یہ دونوں حکم علیحدہ علیحدہ ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ جو مخلوق کو لا تنہا عن خلق، مخلوق کو نہ روکنا ہے، یہ حکم آگے اس مثلہ تک نہیں جا رہا، بلکہ وہ انہیں پیچھے ہی روک۔
आरुन अलैका इज़ा फ़अलत अज़ीमन, तुझ पर आर है, शर्म है जब तू क्या करे, शर्म की बात है जब तू ये बड़े काम करे। देखिए नीचे तर्जुमा लिखा भी हुआ है, जिस बुरे काम का वो तू करता है इससे दूसरों को मत रोक, क्योंकि अगर तू ऐसा करेगा तो ये बड़े शर्म की बात है। ठीक हो गया। तो जो काम दूसरों को मत रोक, ये हुक्म आगे नहीं चला। आगे क्या हो गया, जो तू काम करता है आगे करना है, मुस्बत है, और पीछे नहीं है। ला तन्हा, पीछे मना करना है और आगे करना है। तो वाओ ने अपने से पीछे वाले हुक्म को आगे नहीं आने दिया। अच्छा जी, पांचवा है लामे कई, जैसे असलम तु कई अदखुलल जन्ना, इसके बाद भी अन छुपा हुआ होता है लामे कई। लामे कई क्या होता है भाई, देखो कई तो हमने पीछे पढ़ा था जिसका तर्जमा था ताके। एक लाम होता है वो भी ताके का तर्जमा देता है, कई का तर्जमा देता है, इसलिए उसको लामे कई कह दिया जाता है। तो ये असलम तु कई अदखुलल जन्ना वाला तर्जमा दे रहा है लाम। इसी तरह वो फा जो 6 चीजों के जवाब में आए, उसके फा के बाद भी अन छुपा हुआ होता है। अमर के जवाब में आए, यानी पहले अमर का सीगा उसके जवाब में फा आ रही है, नहीं का सीगा उसके जवाब में फा आ रही है, नफी का सीगा उसके जवाब में फा आ रही है, इस्तिफाम है, सवाल है, उसके जवाब में फा आ रही है, तमन्नी है, अर्ज है, इनके बाद क्या आ रही है, ये आ रहे हैं, और इनके जवाब में फा आ रही है। तो उस फा के बाद भी अन छुपा हुआ होगा। तो क्या मतलब, उस फा के बाद अन होगा, उसके बाद जो फेल आएगा वो मंसूब होगा। जैसे जुरनी फ़उक्रिमा का, तू मेरी जियारत कर, ये हुक्म है, अमर है। फ़उक्रिमा का, बस मैं तेरा इकराम करूंगा। उक्रिमु होना चाहिए था, लेकिन ये फा जुर अमर के जवाब में है, लिहाजा इसके बाद फ़अन उक्रिमा का असल इबारत बनती है, तो उक्रिमु को उसने उक्रिमा कर दिया। इसी तरह दूसरी है नहीं, जैसे ला तश्तिमनी फ़उहीनका, तू मुझे गाली मत दे, फ़उहीनका, बस मैं तेरी क्या करूंगा, वरना, या बस मैं तेरी इहानत करूंगा, तेरी बेइज्जती करूंगा, तो मुझे बुरा भला मत किया, वरना मैं तेरी क्या करूंगा, बेइज्जती करूंगा। तो ला तश्तिमनी ये नहीं है, मना करना है। इसके बाद फा है, इस फा के बाद अन छुपा हुआ है, इसके जवाब में फा है, फा के बाद अन छुपा हुआ, उसके बाद, इसलिए उहीनु को उहीना कर दिया। नफी मा तातीना फतुहद्दिसना, आप हमारे पास क्यों नहीं आते कि आप हमसे बातें करें। तो यहाँ माँ नाफिया के जवाब में फा आ रही है, इसके बाद अन छुपा, इसने तुहद्दिसु को तुहद्दिसा कर दिया। इसी तरह सवाल इस्तिफाम है, जैसे अय्न बैतुका, अय्न बैतुका फ़अज़ूरुका, फ़अज़ूरका, तेरा घर कहाँ है कि बस मैं तेरी ज़ियारत करूँ। तो अज़ूरु था, ये सवाल के जवाब में फा आई, इसके बाद अन छुपा, उसने अज़ूरा कर दिया। तमन्नी, जैसे लई तली मालन फ़उनफ़िक़ मिन्हु, काश कि मेरे पास माल होता मैं उसमें से खर्च करता। तो यहाँ तमन्नी है ना लईता, इसके जवाब में फा आ रही, उस फा के बाद अन छुपा, और उस अन ने उनफिकु को उनफिका कर दिया। अर्ज, आप लोगों को पता है कि किसी चीज को नरमी के साथ दरखास्त करके कहना। अला तंजिलु बिना फतुसीबा खैरन, आप हमारे पास क्यों नहीं आते कि आप भलाई पाए। अला तंजिलु बिना, ये अर्ज है, इसके जवाब में फा आई, और उस फा के बाद अन छुपा, उसने तुसीबु को तुसीबा कर दिया। आगे हरूफ आमला में से जाज़मा है, 2 तरह के हरूफ आमिला थे जो फेल पर दाखिल होते, एक तो नासबा, वो 4 थे, वो यहाँ तक मुकम्मल हो गए। आगे हरूफ जाज़मा ये 5 हैं, ये इंशाअल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे। ठीक हो गया भाइयों, चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह, दुआओं की दरख्वास्त है, उस्ताद जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हज़रात का बैठना कबूल फरमाए। अस्सलामु आमीन। अलैकुम। जज़ाक उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।